صحیح بخاری کی کتاب میں 48 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر جس نے کسی مسلم بھائی کو گالی دی تو وہ فاسق ہے، اور جو کسی مسلم بھائی کو قتل کرتا ہے یعنی اس نے کفر کیا، یعنی اس کے ساتھ لڑتا ہے، وہ کفر ہے، تو یعنی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے بندہ۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ایک کلمہ گو ہے، ایک ہی فرقہ ان کا، مفتی منیب الرحمان صاحب بریلوی مکتبہ فکر کے سب سے بڑے عالم دین ہیں پاکستان کے، تو انہیں جو ہے نا صرف دیکھیں اس بات پر گالیاں دی جا رہی ہیں اب کہ صرف انہوں نے جو ہے نا اشرف علی تھانوی صاحب کے بچے کے لیے دعا کی، اور جو ہے نا دیوبندیوں کی مسجد میں گئے اور ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ ان کی غلطی ہے، اب دیکھیں انہیں اس بات پر گالیاں دی جا رہی ہیں۔ جیسے کہ یہ منیب الرحمان بڑا مفتی اعظم پاکستان پھرتا ہے، اس بندے کو یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ بندہ لکھ کے دے دے کہ جی یہ فلاں سے مناظرہ کر لو، اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار، تو میں اس سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں کہا ہوا گھنے چلنا لکھ کے دینا، میں کہا ہوا گھنے چلنا لکھ کے دینا، میں کہا ہوا گھنے چلنا لکھ کے دینا، تیری ایک تحریر سے جو ہے جب مفتی منیب الرحمان صاحب دیوبندیوں کی کوئی مسجد کا افتتاح تھا ادھر گئے، تو ادھر انہوں نے جا کر جو ہے نا دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھی، اور جو ہے نا یہی انڈیا کا مولوی تھا مفتی جو تھا نا حسین مشادی حسین میں نام ہے ان کا میرا خیال ہے، تو انہوں نے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جو ہے نا آپ تجدید ایمان کریں، یعنی آپ کا نکاح ٹوٹ گیا، آپ توبہ کریں اور دوبارہ جو ہے نا آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے آپ نے، کیونکہ دیوبندیوں کے لیے ہم نے جو ہے نا کفر کے فتوے دیے ہوئے ہیں، یعنی کہ احمد رضا بریلوی صاحب نے جو ہے نا حکام شریعت اور جو ہے نا موضوعات اعلیٰ حضرت میں جو ہے نا ان کو کافر ہی ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اہل حدیثوں کو بھی اور دیوبندیوں کو بھی اور جو ہے نا شیعہ کو بھی، اور اس کے ساتھ جو ہے نا قادیانی کافروں کو بھی ان کے ساتھ ملا کرنا، ان کو بھی جو ہے نا کفر کا یہ مرتد ہے، واجب القتل کا دیا ہوا ہے ان کو۔ تو یہ چیزیں ان کے ساتھ پاس بھی اتنی دیکھ لیں کتنی ایک ہی مسلک کے ہیں یہ، لیکن دیکھ لیں کتنی ان کے اندر نفرت ہے آپس میں، تو یہ چیز ہے۔ اور اسی نفرت کی وجہ سے مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، میں پچھلے کئی سالوں سے فرقہ واریت کی لعنت کی وجہ سے بڑا ظلم سہ رہا ہوں۔ میں کتاب و منج پڑھا ہوں، اور جو بندہ خود کو بے شک اہل حدیث کے، وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا اتنی تک جب تک وہ حدیث کی پیروی نہ کرے، حدیث بتائی جب مانے نہ۔ میں کتاب و سنت کے منج پڑھا ہوں، دین سیکھنا ہر مسلمان میں فرض ہے، لیکن پچھلے کئی سالوں سے دھوکے سے میرے ساتھ ظلم ہوتا رہتا ہے۔ جو بھی جھوٹا بے ایمان دھوکے باز ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو، اور قیامت کے دن تک لعنت برسے۔ اور ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی بسر کر سکتا ہے۔ جو بھی بندہ کسی کو رسول اللہ کی پیروی کرنے سے روکتا ہے وہ بھی کفر ہے۔ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے نا، میں رسول اللہ فقط اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔